تھی. اب آخر میں کچھ ٹپس عرض کرتا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری ٹپس پر میں خود بھی عمل کر پاتا ہوں، لیکن بیان کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا بھی کر رہا ہوں کہ اللہ پاک ان ساری باتوں پر جو کرنے لگا ہوں ان پر مجھے خود بھی قائم فرمائے تاکہ میں خود بھی عمل پیرا ہو سکوں. پہلی چیز جو زندگی میں ہم سب کے لیے ضروری ہے، اگر کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہے، یعنی کسی کو کوئی نیند کا مسئلہ نہیں ہے، دوائیوں کے ساتھ اس کا سلسلہ وابستہ نہیں ہے، تو کوشش کرے ارلی مارننگ رائزنگ کی پریکٹس، کہ صبح سویرے اٹھے. اگر وقت آرام سے میسر آ جاتا ہے واک کا تو وہ ہو سکے. میں نہیں اس پر عمل کر پاتا، جبکہ یہ نہایت ہی مفید پریکٹس ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے، اور میں ہمیشہ اپنے آپ کو بھی اس طرف توجہ مبذول کرواتا ہوں. لیکن اگر کوئی کر سکے تو بہت شاندار ہے. جن کی زندگیوں میں نے یہ عمل دیکھا ہے وہ بہت صحت مند زندگی گزارتے. اللہ پاک مجھے بھی اس پر قائم فرمائے. لیکن اگر یہ پریکٹس ہو تو بہت شاندار. اور ارلی رائزنگ، صبح اٹھ کر اپنے معمولات کو، جابز کو، اس کو سلسلے کو شروع کرنا. تو پہلا تو یہ ہے. دوسرا اہم نقطہ، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرنا. یہ کی ہے. یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یہ اپنے وقت کی وائز مینجمنٹ سے مقرر ہوگا ممکن. اگر آپ اپنے وقت کی صحیح مینجمنٹ کر پائیں گے تو یہ ممکن ہو سکے گا. اب وہ کیسے ہوگی؟ ناظرین محترم ذرا غور کیجئے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہو یا ان پرانے بزرگوں کا جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، نہ اس زمانے میں آئی پیڈز تھے، نہ آئی فونز تھے، نہ گوگل کیلنڈرز تھے، نہ آرگنائزرز تھے، نہ ان کو سیکرٹریز کی سہولتیں میسر تھیں. اس کے باوجود بھی اتنی پرفیکٹ مینجمنٹ تھی ان کی. حضور کی سیرت طیبہ دیکھ لیں آپ، جو کمٹمنٹس ہیں اپنے ٹائم پہ پوری ہو رہی ہیں، اور مصروفیات کا عالم آپ دیکھیں. پوری امت کی ذمہ داری ہے، امت کا درد ہے، امت کی اصلاح ہے، معاملات ہیں، پھر گھر بار ہے. مسنین کریمین کو بھی ٹائم نکل آنا ہے، ان کے ساتھ بھی آپ نے کھیلنا ہے، اپنے شانوں پہ آپ نے سوار کرنا ہے. دین کے معاملات بھی سارے پورے انجام دینے ہیں، غزوات بھی لڑ لینے ہیں، اسٹیٹ کے امور بھی آپ کے انجام پانے ہیں. ہر چیز اپنی جگہ پہ فٹ ہے. اور اس زمانے میں کوئی آرگنائزر سیکرٹریز نہیں ہے. ان بزرگان دین کی زندگی کو بھی دیکھیں. تو وائز مینجمنٹ اپنے کاموں کی کرنا یہ بڑا ضروری ہے. اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ٹو ڈو لسٹ ہفتے وار کی ہمیشہ، جسے ہم ڈائری کہتے ہیں، ڈائری بنانا. عموماً ٹریڈیشنلی ہم ڈائریز رکھ لیتے ہیں لیکن اس ڈائریز کا ایسا فائدہ نہیں اٹھاتے. تو ڈو لسٹ پورے ہفتے کی بنانا، اور پھر سب سے پہلے ضروری کاموں کو لسٹ ڈاؤن کرنا. یہ بہت اہم ہے. ہم تمام کاموں کو ایک نظر سے نہیں دیکھ سکتے. ضروری کام جس کے بغیر آپ سمجھیں کہ یہ ہفتہ میرا ویسٹ ہے، ان کو لسٹ ڈاؤن کرنا. اور کیلنڈر میں جتنے اہم امور ہیں ان کو انجام دینا. اب موبائل پر آپ الارم سیٹ کر سکتے ہیں، اپنے آفیسز کے اندر آپ لسٹ ہر ہفتے کی چسپاں کر سکتے ہیں، سامنے کمپیوٹر میں آویزہ کر سکتے ہیں تاکہ ہر وقت وہ چیز نظر کے سامنے رہے. اور پھر ان میں گیپس بھی رکھنا اپوائنٹمنٹس میں، ان سین چیزوں کے لیے، کہ اچانک ایسی کوئی ایمرجنسیز آ جاتی ہیں تو ان کے لیے سپیس بھی رکھنا. اور بعد ازاں وقت بچے تو غیر ضروری کاموں کو یا جو چھوٹی امپورٹنس کے کام ہیں ان کو بھی فٹ ان کر دیں. تو ایک ہفتے کی پوری لسٹ بنا کر اس کے مطابق چلنا، اس سے آپ کی ایک تھوڑا ٹائم مینجمنٹ ہوگا. اور ضروری کاموں کو پتا ہونا چاہیے کہ میں باقی سب کام قربان کر سکتا ہوں، یہ ضروری کام نہیں کر سکتا. اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا.
اور اس پر قائم رہنا اپنی ہر صورت میں کہ میں نے یہ کام انجام دینا ہی دینا ہے. اگلا ایک اور اہم نقطہ، اس پر کئی لوگ اس پہ حیران بھی ہوں گے کہ یہ کیا بات کہہ دی، لیکن آپ جب اس پر غور کریں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. کچھ لوگ پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں. اگر اپنی ٹائم مینجمنٹ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پرفیکشنزم سے ایک درجہ نیچے آ جائے. ٹو مچ پرفیکشنزم وقت ضائع کرتی ہے. زندگی ختم نہیں ہو رہی، چیزیں امپروو کی جا سکتی ہیں، چیزیں ساتھ ساتھ بھی امپروو کی جا سکتی ہیں، لیکن وقت پر اس کی انجام دہی کر دینا اتنی کہ قابل قبول ہو تو وقت کو بہتر انداز میں مینج کر پائیں گے. آپ ایک وقت کو پرفیکشن کے ساتھ ایک کام کو انجام دینے میں آپ اگر 10 کام قربان کر دیں، جی میں ایک کام سلیقے سے کر رہا ہوں، یہ وقت کا بہت بڑا ضیاع ہے. مثال کے طور پہ آفیسز ہیں، جابز ہیں، آپ کے پاس آپ کو 10 اسائنمنٹس دی گئی ہیں، آپ ان 9 کو نظر انداز کرتے ہیں اور صرف ایک اسائنمنٹ پہ اپنا سارا وقت صرف کرتے ہیں کیونکہ آپ پرفیکشنسٹ ہیں، تو آپ کو روئے زمین پہ کوئی شخص سمجھدار نہیں کہے گا. آپ کا کام ہے کہ 10 کے 10 کام اپنے ٹائم پر انجام دے دینا، بھلے ان کی کوالٹی اتنی ہو کہ قابل قبول ہو جائے یا اس سے بہتر ہو، ریجیکٹ ہونے کے قابل نہ ہو، اور گریجولی پھر مختلف وقت میں آپ اس کو امپروو کرتے رہیں، لیکن ٹائم پہ کام کو کر دینا ضروری ہے. یہی بہت سارے ہمارے مصنفین کی پوزیشن بھی ہوتی ہے. کئی بار زندگی میں بہت تھوڑا پروڈیوس کرتے ہیں کیونکہ طبیعت میں پرفیکشنزم ہوتی ہے. اینڈ آف دا ورلڈ نہیں ہوتا، ایک چیز چھپ گئی ہے تو ہمیشہ وہ امپروو ہو سکتی ہے، نہ اس میں کوئی شرم ہے نہ کوئی مذائقہ ہے. اٹس یور ورک، یو کین آلویز امپروو اٹ ایون آفٹر ریسیونگ دا فیڈ بیک فرام پیپل. نو بگ ڈیل ان اٹ. لیکن وہ ساری زندگی کئی بار لوگ ایک ہی کام ایک ہی کتاب پہ 20 سال لگا دیتے، 10 سال لگا دیتے، تو 2 کام وجود میں آتے. تو ٹائم مینجمنٹ یہاں پر ضرورت رکھتی ہے. پھر ایک اور اہم نقطہ ٹائم مینجمنٹ کے تناظر میں، لرن ٹو ڈیلیگیٹ یور پاورز. یہ بہت اہم ہے، جو ہمارے یہاں لیک کرتا ہے مسئلہ. ہمیں پاور ڈیلیگیٹ کرنا نہیں آتی، ہمیں لوگوں سے کام لینا نہیں آتا. ہم کئی بار خود بہت اچھی لیبر ہیں، ہم کام کر لیتے ہیں خود اپنے ہاتھ سے، ہم اچھے ورکر ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کام لینا نہیں آتا. یہ بھی ٹائم مینجمنٹ میں یہ عمل بہت معاون اور مددگار ہوتا ہے. آپ وہ اہم کام اپنے پاس رکھیں جو آپ سمجھتے ہیں نہایت ضروری ہے اور وہ آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اور ایسے بہت سے غیر ضروری چھوٹے کام ہیں جو آپ اپنے سب آرڈینیٹس کو ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں اور وہ بھی اسے کر سکتے ہیں. تو آپ وہ ڈیڈیکیٹ کریں، ڈیلیگیٹ کریں، تاکہ ہر کام اپنے ہاتھ سے انجام دینے جائیں گے تو پھر وقت کا دامن تنگ ہو جائے گا. یہ ایسے ہی ہے نا کہ آپ محفل میں کہیں کہ تلاوت بھی میں خود کروں گا، میں نعت بھی خود پڑھوں گا، میں خطاب بھی خود کروں گا، اور میں کمپیئر بھی یہ میں اسٹیج سیکرٹری بھی خود ہی بنوں. تو یہی ڈپارٹمنٹ میں اگر یہ سارے کام آپ خود کریں گے تو آپ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے میں نے مثال دی. اگر آپ کے ساتھ سب آرڈینیٹس ہیں تو پھر آپ ڈویژن آف ورک کریں، انہیں بھی کام سکھائیں، پھر ہی آپ ایک اچھے ٹیم لیڈر ہیں نا، کہ آپ ٹائم کا استعمال بھی صحیح جانتے ہیں، لوگوں سے کام لینا بھی صحیح جانتے ہیں، اور آپ ٹائم کو مینیج اس طرح کرتے ہیں کہ ہر چیز اپنے وقت پہ انجام پا جائے. اگر آپ اپنے ہاتھ سے کریں گے اور بعد میں کہیں گے بھی سارے کام مجھے کرنے پڑتے ہیں اس لیے پھر کچھ کام رہ جاتے ہیں، اس شکوے سے کیا حاصل؟ اینڈ آف دا ڈے آپ کے ریکارڈ پر لکھا ہوگا کہ یہ کام آپ نے انجام نہیں دیا. تو ٹائم مینجمنٹ میں ڈیلیگیشن آف پاور بہت میٹر کرتی ہے.
اگلی ایک اور بڑی خاص بات، اس کے بارے میں بھی عوام اکثر کنفیوز رہتی ہے. ایک لفظ عموماً ہم سنتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ، اور اس کی بڑی اہمیت بیان کی جاتی ہے، اور ہم اس پہ بڑا فخر کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو شخص ملٹی ٹاسکنگ کرتا ہے اس سے پوچھتے ہیں بھئی آپ کیسے کرتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی ملٹی ٹاسکنگ مت کیا کریں، اس سے بھی ٹائم مینجمنٹ امپروو کرے گی. ملٹی ٹاسکنگ در حقیقت آپ کی ذہن کو منتشر کرتی ہے اور کوالٹی پروڈیوس نہیں ہوتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پورے ایک سال کے لیے صرف ایک کام کریں. ملٹی ٹاسکنگ نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس وقت جو کام انجام دے رہے ہیں اس وقت پھر دوسرا خیال نہ لائیں. یہی اسلام کا اور تصوف کا تصور بھی ہے کہ جب اللہ کے حضور نماز میں حاضر ہیں تو پھر دنیا کو باہر رکھ دیں. جب میٹنگ کر رہے ہیں تو پھر باقی 4 مسئلے اور بھی چل رہے ہیں. اگر اب جس مسئلے کو ڈیل کرنے بیٹھے ہیں اپنے دماغ کو باقی مسئلوں سے خالی کر دیں، پھر اسی مسئلے کو ایڈریس کریں. جب وہ ہو جائے حل پھر اگلے پہ موو آن کریں. یہ ملٹی ٹاسکنگ نہیں ہے کہ آپ ایک نشست پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور 4 ایشوز کو یک وقت ڈیل کر رہے ہیں. آپ کسی کو بھی، آپ جن نہیں ہیں، آپ کسی کو بھی بہتر انداز میں ایڈریس نہیں کر پائیں گے، اس کا حق ادا نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے 2-4 بار تکا لگ جائے، لیکن ان لانگر رن آپ کی پرفارمنس متاثر ہوگی. تو ہر انسان کو ملٹی ٹاسکنگ کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ ملٹی ٹاسکنگ ایٹ اے ٹائم نہیں ہوتی، لائف ٹائم میں ہوتی ہے. کہ آپ ایک زمانے میں جی رہے ہیں، آپ کئی کام انجام دیتے ہیں. یعنی جنرل میننگ میں ملٹی ٹاسکنگ آپ کرتے ہیں، لیکن اس اسپیسیفک ٹائم میں 1 میٹر ایٹ اے ٹائم، 1 ایشو ایٹ اے ٹائم. دیٹس اٹ. اپنے ذہن کو پھر خیال سے خالی فوکس کریں، خالی کر لیں. یہاں تک کہ آپ لکھنے بھی بیٹھے ہیں، کچھ کتاب بھی لکھیں. اگر آپ لکھیں ایک موضوع پہ کتاب نے، دماغ میں 4 ٹاپک اور ہیں کہ میں اس پہ بھی لکھنا چاہتا ہوں، اس پہ بھی لکھنا چاہتا ہوں، آپ اس پہ بھی کام نہیں ختم کر پائیں گے. 1 ٹاپک 1 ایشو ایٹ اے ٹائم. انسان کئی بار ذہن میں ہوتا ہے کہ میں اتنے تخیلات میں ہوتا ہے کہ میں یہ سب کرنا چاہتا ہوں. لیو دا ریسٹ. ایک ایشو اس کو انجام دے، پھر دوسرے کا وقت آ جائے گا زندگی میں خود بخود. تو ملٹی ٹاسکنگ مومنٹس کے اندر کرنا انسان کو کرنا چاہیے، اس سے بھی ٹائم امپروو کرے. ٹو دا پوائنٹ میٹنگز ہمیشہ کریں. یہ بھی آپ کے وقت کی ضیاع کی سب سے بڑی وجہ ہے. لمبی میٹنگز ہیں، گھنٹوں پر محیط، اور اس کے بعد نتیجہ بیچ میں سے 4 سطروں کا ہوتا ہے، تو پورا وقت ضائع انسان کا ہوتا ہے. میٹنگز ہوں، جو کام آپ کرنے بیٹھے ہیں اس کو انجام دیں، فوکسڈ رہیں، ایڈریس کریں رائٹ اوے. کیوں وقت لگتا ہے؟ جس ایجنڈے کے لیے بیٹھے ہیں پہلے گپ شپ اتنا وقت لے جاتی ہے، خیر خیریت بہت سارا وقت لے جاتی ہے. تو جو پروڈکٹیو کام کی جو اصل بات ہے وہ آتی ہے اینڈ پہ، وقت ضائع ہوتا ہے. جس ایجنڈے کے لیے بیٹھے 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے اندر ختم کریں، آگے بڑھیں. ایک دن میں آپ کئی کام انجام دے پائیں گے، اور اگر ایک کام کے لیے 10 گھنٹے کی میٹنگ کریں گے تو ایک دن میں ایک کام ہوگا. یہ ہمارے ہاتھ میں کہ ہم چیزوں کو کیسے ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں. یہ مینجمنٹ کے لیے اشد ضروری چیز ہے جس کو ہمیشہ اپنے سامنے ہمیں رکھنا چاہیے. تو ناظرین محترم، اسی طرح صحت مندی ہے، غیر ضروری آؤٹنگ سے اوائڈ کریں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہالیڈیز لینا نقصان دہ اور وقت کا ضیاع ہے. نہیں، ہالیڈیز لینا اچھی بات ہے،
جب کام کرنا ہے تو فل ٹائم کام کریں، بریک لینی ہے تو پراپر بریک لیں کہ جو آپ کی تھکاوٹ اتارے. مکسڈ ماڈل بریک کوئی بریک نہیں ہے، کیونکہ آپ کو وہ فریش نہیں ہونے دے گی. ہماری بہنیں ہیں کئی بار ملٹی ٹاسکنگ کے حوالے سے، گھر پہ ہیں، جیسے چولہے پہ کھانا بھی رکھا ہوا ہے، بچہ رو بھی رہا ہے، ایک بچہ ہوم ورک کی ہیلپ کے لیے بھی بلا رہا ہے، ساتھ فون بھی بج رہا ہے. اب یا تو چولہے پہ کھانا جلے گا، یا بچہ نگلیکٹ ہوگا، یا کسی کا ہوم ورک خراب ہوگا، اس نے اردو کا ہوم ورک کرنا ہے انگلش کا کروا دیں، یا آپ ٹیلی فون سنیں گے. اب چار الگ چیزیں ہیں نا ایٹ اے ٹائم آپ کے سر پہ. میں ملٹی ٹاسکنگ کو سمجھا رہا تو کوئی بات نہیں ہے. فون پر جو شخص ہے وہ ویٹ کر سکتا ہے، وہ کوئی ایسی قیامت نہیں آ رہی ہے. آپ فون بند کر دیں. اگر اس کی رنگ بار بار آپ کو سٹریس دے رہی ہے، آپ بند کر دیں تھوڑی دیر کے لیے. آپ آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کے بعد اٹھا لیں، کوئی قیامت نہیں بڑی آ جائے. آپ کی فون کال سے ویسے مسئلہ حل نہیں ہو جانا اگر کہیں ایمرجنسی ہے تو. کوکنگ ہے تو کوکنگ کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہے، بچوں کا ہوم ورک ہے تو اس کو ایک اسپیسیفک ٹائم آپ نے. باقی اپنی فراغ کے غیر ضروری کاموں میں ٹیلی فون کالز ہیں. تو یہ ملٹی ٹاسکنگ کی مینجمنٹ ہے، ون ورک ایٹ اے ٹائم، پھر اس کا بینیفٹ ہے. اور اسی طرح میں نے عرض کیا کہ جو روز مرہ کے امور ہیں آپ کی انجام دہی کے لیے، ان کے اندر اپنی ٹائم کو سیٹ کریں. میں نے اتنا وقت اس کام کو دینا ہے، دیٹس اٹ. باہر جو یونیورسٹیز کے اندر طالب علم اسٹڈی کرتے ہیں، پاکستان میں یہ رجحان کم ہے، لیکن دیگر ممالک کے اندر مجھے اتفاق اور موقع ملا جہاں سے پڑھنے کا، جن یونیورسٹیز میں، کینیڈا میں، فرانس میں، آسٹریلیا میں، وہاں پر ان ملکوں کے اندر ایک کورس ہے نا، ایک سبجیکٹ ہے. ہم تو لیکچرز کے آواز تو گن لیتے ہیں، لیکن ایکچولی وہاں پر اسٹوڈنٹس جو ہیں ٹوٹل گنتے تھے کہ میں نے اس کورس کو 20 گھنٹے دیے، یا میں اس کورس کو 25 گھنٹے دوں گا اپنی زندگی کے، یا میں 30 گھنٹے ایکچولی لیکچرز کے نہیں، ٹوٹل کام کرنے کے پروڈکٹیو آورز. یا یہ میں اسائنمنٹ کروں گا تو یہ دیٹس اٹ، میں نے اسائنمنٹ کو 3 گھنٹے دینے ہیں، میں نے اپنی زندگی پوری نہیں لگانی اس کام پہ، پھر میں نے اور کام بھی کرنے. لیکن جو گھنٹے دینے ہیں وہ میں نے کوالٹی دینے، ان میں اور کام نہیں کچھ کرنا. یہی کرنا میں نے. اس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی انکریز کرے گی، ٹائم مینجمنٹ امپروو کرے گی. اور میں بریک کے لیے کہہ رہا تھا، ہالیڈے بریک. ابھی لیٹسٹ تحقیق ہے ہارورڈ یونیورسٹی کی، جو ریسرچرز ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ بریکس نہیں لیتے یا ہالیڈے نہیں کرتے یا مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے بریکس نہیں لیتے، ان کی پروڈکٹیوٹی متاثر ہو جاتی ہے اور وہ عموماً زیادہ ترقی نہیں کرتے. اس کے برعکس پروفیشنز کے اندر وہ لوگ زیادہ ترقی کرتے ہیں جو یعنی کام کرتے ہیں اور خاص بریکٹس میں پراپر، یعنی پھر پورے ذہن کو خالی کر کے بریکس لیتے ہیں. بیماریاں بھی کم ستاتی ہیں، ذہنی طور پہ فریش بھی ہوتے ہیں. اور وہ بریک بیسکلی پھر تفکر کے لیے یوز ہوتی ہے، محاسبے کے لیے یوز ہوتی ہے کہ انسان جو پچھلے 10 ماہ یا 11 ماہ میں کر چکا ہے اس پر ذرا بیٹھ کے ایک محاسبہ اور اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے کہ کیا یہی واحد طریقہ تھا اس کام کو انجام دینے کا، یا میں اس کو نیکسٹ ٹائم اس سے بیٹر کر سکتا. اور تھوڑا فیوچر پلانز کے اوپر فوکس کرتا ہے، ڈیولپمنٹل پلانز پہ فوکس کرتا ہے، جو ایکچولی ہمارے جو روز کی ٹائم کی چکی ہے اس میں ہم اس طرح پسے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ملتا پروڈکٹیو چیزوں کو سوچنے کا. اتنا مصروف ہم نے اپنے آپ کو انفارچونیٹلی کر لیا ہے، سبھی کا یہی حال ہے کہ پروڈکٹیو چیزیں سوچنے کا وقت اور مہلت کم ملتی. تو یہ بھی ٹائم میں نے اور امپروومنٹ ہے اس کے اندر مددگار اس طرح کی بریکس بھی ہو سکتی ہیں. یعنی بریک ہو تو کوالٹی ہو. اور وہ تب ممکن ہوتا ہے کہ جب آپ نے ڈیلیگیشن آف پاور کا تصور سیکھ لیا ہے اور حوصلے کے ساتھ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں.